بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دوغلی محبت پارٹ 1 دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں یا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ میری بہنوں، ابا جی، بھائیوں، ہر کسی کا خیال رکھنا کہ ان میں سے کوئی ہماری راہ میں نہ آئے۔ یہ وہی تھا کہ جو اب ہمارے سارے خاندان سے متفرق ہو گیا تھا۔ ذکی کو تو وہ گولی سے اڑا دینا چاہتا تھا۔ میں ان دنوں کو یاد کر کے رو رہی تھی جب وہ مجھے قسمیں کھا کر یقین دلاتا کہ میں کبھی نہ بدلوں گا، ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا، مجھ پر بھروسہ رکھو، میں تمہارے لیے ایک بہت خوبصورت گھر بناؤں گا، ہم اس کو سجائیں گے، خود محنت کروں گا، خود کماؤں گا، تم کو ساری دنیا کی سیر کراؤں گا۔ کیسے کیسے خواب تھے ہمارے جن کے لیے وہ اپنے والدین کو راضی کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میں کہتی تھی کہ تم اتنا نہ اپنے ماں باپ کو مجبور کرنا کہ وہ تم سے ہی ناراض ہو جائیں۔ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، ہم نے محبت کی ہے اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ تو ہمارا حق ہے، اور میرے والدین اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ اپنے اولاد کے اس حق کو تسلیم کرنے پر راضی ہیں۔ راجا کی یہ باتیں میرا دل بڑھا دیتی تھی کیونکہ میرے ماں باپ ان کے قریبی رشتہ دار تھے۔ وہ بھی دل سے چاہ رہے تھے کہ راجا کے والدین میرا رشتہ مانگ لیں تو وہ انکار نہیں کریں گے۔ کیا خبر تھی کہ سب کچھ اتنی جلدی چوپٹ ہو جائے گا، خوشیاں ہماری قدموں کو چھو کر لوٹ جائیں گی۔ پتہ نہیں جبی کو میرے بھائی سے محبت کی کیا سوجی تھی جس کی وجہ سے میری محبت کا چمن نفرت کی آگ میں جل گیا۔ اب تو راجا بالکل بدل گیا تھا، وہ مجھے روتا دیکھ کر نفرت سے منہ پھیر لیتا تھا۔ ایسے میں کیا اسے مناتی، کیا دل کا حال کہتی اور کیا شکوے شکایت کرتی یا اس کی سنتی۔ اس نے جبی کو سختی سے روک دیا کہ ہمارے گھر آنا تو کیا وہ فون پر بھی مجھ سے بات نہ کرے گی۔ اس نے ہم سے سارے رابطے ختم کر دیے اور میرے بھائی کے لیے اپنے دل میں بغض ہی نہیں دشمنی پال لی۔ وہ اب ذکی کو ذلیل کرنے کے چکر میں لگا تھا جس کا میں تصور نہ کر سکتی تھی۔ پھر اس کے ہاتھ ذکی کا ایک خط لگ گیا جو میرے بھائی نے اس کی بہن کو لکھا تھا۔ بس پھر کیا تھا، جو لاوا اس کے اندر جمع ہو رہا تھا پھٹ کر باہر آ گیا۔ ایک دن اس نے ذکی کو میدان میں جا لیا جہاں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ راجا کے ہاتھ میں چھڑا تھا، اس نے جاتے ہی میرے ویر پر حملہ کر دیا، جھڑا اس کے بازو میں لگا۔ اس کے دوستوں نے مل کر راجا کو قابو کیا اور جھڑا اس سے چھین لیا۔ ذکی کے بازو میں گہرائی تک زخم آ گیا، خون بہنے لگا، کوئی ایسی رگ کٹ گئی تھی کہ خون رکتا ہی نہ تھا۔ دوست گاڑی میں اسے ہسپتال لے گئے اور پولیس کو بھی اس وقت فون کر دیا۔ پولیس راجا کو پکڑ کر لے گئی، عینی گواہ موجود تھے، اس پر ارادہ قتل کا سنگین مقدمہ بن گیا۔ دونوں خاندانوں میں پریشانی بڑھ گئی۔ تب بزرگوں کو علم ہوا کہ ایسا کیوں ہوا۔ والدین نے جلدی سے میری شادی چچا زاد سے کرا دی اور جبی کے ماں باپ نے بھی وقت ضائع کیے بغیر اس کی شادی اس کے منگیتر کے ساتھ کرا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری لڑکیاں ہی فتنہ ہیں جن کی وجہ سے ان کے بھائی موت کے منہ میں گئے ہیں۔ خدا نے ان کی زندگیاں بچا لی ورنہ حالات اس سے زیادہ بھیانک ہو سکتے تھے۔ ہم سے ہی غفلت ہوئی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ ایک دوسرے کے گھر آنے جانے سے روکا نہیں۔ اب وہ جو بھی کہتے حق بجانب تھے کہ ان کو اس وقت سنگین حالات کا سامنا تھا، لیکن میں سوچتی تھی کہ راجا نے جو بات اپنے لیے غلط نہیں سمجھی کہ کسی کی بہن سے محبت کی، اس سے شادی کی کوشش کی، پیار بھرے خط بھی لکھے، فون پر بھی مجھ سے باتیں کرتا رہا، مستقبل کے خواب دکھاتا رہا۔ وہ سب اپنے لیے تو اسے جائز لگتا تھا، لیکن اپنی بہن کی محبت یا پسند سے شادی اسے کلنک کا ٹیکا لگی۔ جو امر اس کے خیال میں مردوں کے لیے مردانگی کا سنگار تھا، وہ عورتوں کے لیے قابل تعزیز ہے۔ یہ کیسا تضاد تھا۔ ہم لڑکیاں جو اپنوں پر اعتبار کر لیتی ہیں، کیا اس قابل ہوتے ہیں کہ ان سے دل کا مضبوط رشتہ باندھا جائے؟ کیا بھروسے اور محبت کے رنگ اتنے کچے ہوتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے اتر جاتے ہیں؟ ذرا سی رنجشیں آئیں اور محبت ختم ہو گئی، بھروسے کے پرخچے اڑ گئے۔ راجا نے میرے خاندان والوں کو دکھائے، وہ ذکی سے انتقام کے لیے مجھے بدنام کر رہا تھا۔ وہ اتنا کم ظرف ہوگا، بھول گیا کہ وہ مجھے اپنی عزت بنانے کے جتن کر رہا تھا۔ آج مجھے راجا کو کھو دینے کا غم نہیں، لیکن یہ ایسے سوالات ہیں
کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ان کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔